السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم عمران خان کو کیوں سپورٹ کریں؟ give me some reason. اکثر یہ بات لوگ کہتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں، دیکھیے پاکستان کے موجودہ حالات دیکھیے، جنگ کے لیے بھارت ہر وقت تیار ہے، اور کسی وقت بھی وہ اپنے ملک کے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے، اور جو اس کا نظریہ ہے وہ سب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کچھ کر رہا ہے، کشمیر میں کیا کچھ کر رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں، وہ انیشیٹ کر سکتا ہے وار۔ ایک چیز بہت ہی مطلب ہے کہ نازک موڑ پر کھڑے ہیں ہم اس کے ساتھ، اور میرا دل ایمان یہ کہتا ہے یہ جنگ ہوگی، کیسے کس وقت ہو جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ دوسری طرف پاکستان میں سندھ اور بلوچستان میں سونے، کوپر، تیل اور گیس کے بہت بڑے ذخائر جو ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں۔ دیکھیے یہ موقع ایسا ہے کہ ہم سب کو عمران خان کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس لیے سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایک ایماندار لیڈرشپ ہے، اور ان کا پورا ریکارڈ ہے ایمانداری کا اور ملک سے سنسیئرٹی کا، جبکہ جو لوگ آج دوبارہ واپس آنا چاہتے ہیں، جو یہ مسائل پیدا کر رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے اب یہاں پہ بہت بڑا خزانہ نکلنے والا ہے، چلو جلدی سے چاہے کچھ بھی کتنے بھی پیسے خرچ کرنے پڑے کرو اور اقتدار پہ قابض ہو۔ تو اس موقع پہ ہمیں جنرل ہمارے صاحب جو ہیں جاوید قمر باجوہ صاحب اور عمران خان، ان کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ یہ پاکستان کے لیے اس سال بہت اہم ترین سال ہوگا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم جب ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں تو دو بہت اہم پوائنٹ ہیں میرے ذہن میں۔ پوائنٹ نمبر 1، ہمیشہ اپنی کمزوریوں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی ناکامی کو پہچاننا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، اور پھر اس پہ کام کر کے اس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیے اگر آپ کرٹیسزم نہیں سن سکتے، اگر آپ اپنی تنقید نہیں سن سکتے، اور آپ رستہ دریافت نہیں کر سکیں گے، پھر یہ تنقید سننا، اس کو قبول کرنا اتنا ضروری ہے جیسے مکان بنانے کے لیے بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ چاہے آپ 1 منزلہ مکان بنائیں یا 10 منزلہ، بنیاد از وائٹل، وہ ضروری ہے، اس کے بغیر آپ گھر نہیں بنا سکتے۔ ایسے ہی آگے بڑھنے کے لیے سیاسی پولیٹیکل سائنس کی یہ چیز ہے کہ پولیٹیکل سائنس میں جب کوئی پارٹی آگے بڑھتی ہے تو وہی پارٹی آگے بڑھتی ہے جو اپنے اوپر کرٹیسزم کو برداشت کرے اور اس خامیوں کو ایلیمینیٹ کرے اور آگے بڑھے۔ پوائنٹ نمبر 2، پاکستان کے سیاسی مزاج کو سمجھنا چاہیے۔ پاکستان میں سیاست جو ہے سم ٹائم اٹ از لائک اے اسپورٹ اینڈ سم ٹائم اٹ از لائک اے وار۔ کبھی آپ ایسا انجوائے کرتے ہیں جیسے آپ بہت زبردست میچ کھیل رہے ہیں، اور کبھی کبھی آپ کو اتنا ٹینس ہو جاتے ہیں جیسے جنگ ہو رہی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ یہ وار جو ہے ختم ہوتی ہے بازار حسن میں جا کر، جہاں پہ سودے بازی ہوتی ہے۔ اور آج بھی یہ سودے بازی شروع کر دی ہے کچھ لوگوں نے کہ ہمارے پاس آؤ، حکومت گراؤ۔ جیسے بازار حسن میں ان کے وہ گھومتے ہیں نا دلال، ایسے سیاسی دلال بھی گھومتے ہیں آج کل، گھوم رہے ہیں، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں یہ دیکھیں گے، ہمارا مال دیکھو، ہماری مراد دیکھو۔ تو یہ سب کام وہاں پہ سیاست میں ہوتے ہیں، ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے دنیا کا کوئی بھی لیڈر اکیلا چینج نہیں لاتا، وہ اکیلے کام نہیں کر سکتا، ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو کام کرتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اکیلا آدمی سارے کام کر دے؟ اس پارٹی نے، جو میں دیکھ رہا ہوں آج تک، یہ دیکھ رہا ہوں کہ ساری رسپانسبلٹی، سارے کام جو ہے وہ عمران خان کے کندھوں پہ ڈال کے چھوڑ دیے سب نے، اور سب انتظار میں رہتے ہیں وہ بتائیں گے تو پھر کام کریں گے، سوچیں گے۔ کوئی اپنی طرف سے بیسٹ پرفارمنس نہیں دے رہا۔ دیکھیے ٹیم ورک جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے، جیسے اس گھڑی کے اندر 2 سوئیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ وہ چل رہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے سے پرزے ہیں۔ اگر ان پرزوں میں کہیں پہ بھی کوئی رک جائے تو یہ رک جائے گی، یہ بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے اس کے لیے۔ یہی حال لیڈرشپ کا ہے کہ جو ہمارے سنسیئر لیڈرشپ ہے اس کو چاہیے کہ وہ خود حالات کو سمجھے پھر فیصلہ کرے۔ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی میں ایسے لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں، ایک مراد سعید اور ایک 2-4 دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر پی ٹی آئی کو مبشر صاحب جیسا اور جے رحیم صاحب جیسے لوگ نہیں ملے جو اس بات کے لیے راضی ہو جائیں کہ ہم بنیاد کا پتھر بنیں گے، بلڈنگ چمکے گی،
ہمیں نئی وزارت ملے، ہم نہیں چمکے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. نہ اس پارٹی نے کبھی کوئی ٹریننگ کی، نہ آج تک کوئی ٹریننگ ہوتی ہے، کوئی نصاب ان کا، کوئی سوچ جو ڈیولپ کرنی چاہیے، کوئی نظم و ضبط کی بات، کوئی چیز کا موقع ہی نہیں ملا. اتنی جلدی اقتدار میں آ گئے ہیں کہ اگرچہ 20-22 سال آپ گنواتے ہیں، وہ 20-22 سال عمران خان کی ہی جد و جہد کے ہیں، باقی پوری ٹیم کے نہیں ہیں. تو اب اس موقع پہ آپ کو چاہیے کہ آپ پلاننگ سے آگے بڑھیں. اف یو ڈونٹ پلان اٹ مینس یو آر پلاننگ ٹو فیل. ہمارے یہاں کیا ہے کہ مسائل تو آ رہے ہیں. اب ہمارے بزدار صاحب ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ، یہ نہیں ہے کہ ان کو سولوشن نہیں آتا، ان کو پرابلم نظر نہیں آتا. جب پرابلم نظر آئے گا تو آپ سولوشن ڈھونڈیں گے نا. تو یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں بہتر تیاری کرنی چاہیے. جیسے ہماری میڈیا کی ٹیم ہے، دیکھیے میڈیا پہ لوگ جاتے ہیں، وہ جا کے اپوزیشن جو الزامات لگاتی ہے اس پہ 25 منٹ بات کرتے ہیں. 30 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے، 5 منٹ بھی اپنی پروگریس کو پروپیگیٹ نہیں کرتے، اپنے نظریات کو پروپیگیٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، ان کے الزام پہ کھیلتے رہتے ہیں، جبکہ ان کے الزام کو اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے. کوئی شعر پڑھ کے، کوئی مثال دے کے، کوئی واقعہ سنا کے، اور پھر اپنے اوپر آنا چاہیے، اپنی پروگریس بتانی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو سوچنا چاہیے. اس دنیا میں اگر آپ آئے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے تو یقین کیجیے ہر مسئلے کا ایک حل ہے. اگر آپ مسئلے سے لڑنے کے بجائے اس کا حل تلاش کرنے لگیں تو پھر آپ منزل پہ پہنچ سکتے ہیں. اگر آپ میری بات سے ایگری ہیں تو پلیز اس کو آگے بھی شیئر کیجئے. میری ساری ویڈیوز یوٹیوب پہ موجود ہیں، فائق صدیقی شو. تھینک یو ویری مچ.